کیا تم تھک چکے ہو؟ کیا تم ہار مان رہے ہو؟ کس سے؟ اس مالک سے جس کے قبضے میں یہ کل کائنات ہے، اس الودود سے جو تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اس الرحمن سے جو تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے، اور چاہے تم جتنے بھی گناہ کر لو وہ الغفور ہے، تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ الوہاب ہے، اس سے مانگ کر تو دیکھو، وہ تمہاری جھولی بھر نہ دے تو پھر کہنا بس کچھ سجدے اور کچھ آنسو ہی لگیں گے۔ وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ اور رسوا کر کے نہیں لوٹاتا۔ اس کا نام الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا۔ تو پھر وہ تمہاری سسکیوں سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جس کا نام الودود ہے، یعنی محبت کرنے والا، تو پھر وہ تمہاری محبت سے کیسے تمہیں دور کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری محبت کی لاج نہیں رکھے گا؟ وہ الوکیل ہے، یعنی کام بنانے والا، تو پھر وہ کیسے تمہاری کہانی ادھوری چھوڑ سکتا ہے؟ وہ المتین ہے، یعنی طاقت رکھنے والا، تو پھر وہ تمہیں کمزور کیسے رہنے دے سکتا ہے؟ کیونکہ میرا اللہ جانتا ہے تم تھک گئے ہو۔ اللہ کو پتہ ہے تمہارا دل بہت پریشان ہے۔ ابھی بھلے تم نے ایسا لگ رہا ہو کہ کوئی تمہیں سن نہیں رہا، کوئی تمہیں سمجھ نہیں رہا، لیکن اللہ تو تمہیں تب بھی سنتا ہے جب تم دکھ سے آہ بھرتے ہو۔ اللہ تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تمہیں خود سمجھ نہیں آتی کہ تم کیا محسوس کر رہے ہو۔ دنیا تمہاری تکلیف نہیں دیکھ سکتی، لیکن اللہ ہے نا، اللہ دیکھ سکتا ہے۔ دنیا تمہیں سمجھنے میں ناکام ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا اللہ نہیں۔ اس نے تو خود تمہیں بنایا ہے، اس نے تو تمہارے اس دل میں خود جان پھونکی ہے، پھر اس کی نظر کیسے اس دل سے غافل ہو سکتی ہے؟ مخلوق اپنے خالق کو بھول سکتی ہے، لیکن خالق اپنی مخلوق کو کبھی نہیں بھولتا۔ ابھی آزمائش کی گھڑی ہے، ابھی تمہیں صبر کرنا ہے، بہت سارا صبر، کیونکہ اس صبر کے بعد تمہیں صلہ ملنے والا ہے، اس انتظار کے بعد معجزے ہونے والے ہیں۔ یاد رکھو تمہارا اللہ کبھی تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالتا، نہ ہی وہ تمہیں تکلیف میں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس لیے جب تمہیں کوئی چیز ستانے لگتی ہے تو وہ تمہیں اس سے دور کر دیتا ہے۔ جب تم خوشی کے ذریعے اس تک پہنچ نہیں پاتے تو پھر وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ تم اس کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو۔ تمہیں بھلے اس سے محبت نہ ہو، لیکن اس کو تم سے اتنی محبت ہے کہ وہ تمہیں خود سے جو دور جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، وہ جانتا بھی ہے کہ تم اپنی غرض سے اس سے مانگ رہے ہو، اس کو یاد کرتے ہو، لیکن پھر بھی وہ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے، اور تمہاری التجا پہ خوش ہوتا ہے، اور پھر تمہیں تمہاری خوشیوں سے نواز دیتا ہے۔ جان لو کہ وہ تمہیں کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا۔ اگر وہ تمہیں ادھورا چھوڑ رہا ہے تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ وہ تمہیں اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں خود سے ملا کر تمہاری تکمیل کرنا چاہتا ہے، تاکہ تم روز اس سے ملنے آؤ، تاکہ وہ تمہاری آواز سن سکے۔ وہ الجبار ہے، ہر ٹوٹی چیز کو جوڑنے والا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اس سے فریاد کرو اور وہ اسے ادھورا چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اپنا ادھورا وجود لے کر اس کے روبرو کھڑے ہو جاؤ اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ وہ ایسے سنبھال لے گا تمہیں کہ پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی، وہ یوں راضی ہو جائے گا کہ تم سے کہ پھر کبھی تم اداس نہیں ہوگے۔ وہ اپنے مقررہ وقت پر
تم بارش کرے گا اپنے معجزوں کی، اور وہ اپنی رحمت سے، اپنی نعمت سے تمہارے اوپر تمام بند دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔